اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج ایک قوم تھی جس کا ذکر الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھ۔ مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان واقع ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلتی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی، لوگوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ اور گرم کرو۔ جب وہ گرم ہو کر سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ دیوار ایسے بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فیٹ اور چوڑائی 10 فیٹ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، جب تھوڑا ایسا رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اللہ کے حکم سے اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے اور انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے، اور دیوار کے پیچھے سے آزاد ہونے کے بعد یہ قوم جہاں سے بھی گزرے گی وہاں بستیوں کو تباہ و برباد کرتی چلی جائے گی۔ پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے اور ایسے محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے جو بحیرہ تبریہ کے پاس اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے۔ یہ جھیل ہی یاجوج ماجوج کے منزل ہوگی۔ اس کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا تھا۔ یاجوج ماجوج یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمان پر بھی قبضہ کریں گے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ مولانا حافظ رحمان صاحب نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یاجوج ماجوج سے جان چھڑا دیں، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی گردنوں میں ایسا گرہ پیدا کرے گا جو ان کی موت کا سبب بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گا۔
یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی اور انجام خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ طبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ واللہ عالم، تمام غائب کے بارے میں اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور ان پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب، آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔